علیکم ناظرین، آج کا موضوع طارق بن زیاد جب سپہ سالار نے کشتیاں جلا دیں۔ یہ سال 670 کا زمانہ تھا جب افریقہ کے علاقے میں ایک ایسا بہادر پیدا ہوا جو بعد میں دنیا کی جنگی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ اس کا نام طارق بن زیاد تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بربری نسل سے تعلق رکھتے تھے جو شمالی افریقہ کے ان قبائل میں شمار ہوتے تھے جنہیں بہادری، غیرت اور جنگی مہارت کا تاج پہنایا گیا تھا۔ بچپن ہی سے طارق بن زیاد کی شخصیت میں ایک خاص جاذبیت تھی۔ ان کی جسمانی طاقت، ذہانت اور قیادت کی صلاحیتیں نمایاں تھیں۔ یوں تو وہ عام لوگوں میں پلا بڑھا، مگر ان کی قسمت میں کچھ بڑا لکھا تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں اسلام برق رفتاری سے پھیل رہا تھا۔ شمالی افریقہ، ایران، شام اور جزیرہ نما عرب کے بڑے علاقے مسلمانوں کے زیر نگین آ چکے تھے، لیکن ایک اور خواب باقی تھا، اندلس پر اس وقت راجہ راڈرک کی حکومت تھی۔ اس کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچ چکا تھا، خاص طور پر اس کے زیر حکومت رہنے والے عام عوام بہت تنگ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اندلس کے ایک باغی گورنر جولیان نے طارق بن زیاد سے مدد کی درخواست کی تو مسلم افواج نے اس سنہری موقع کو ضائع نہ ہونے دیا۔ 711 عیسوی میں مسلم افواج کا ایک عظیم لشکر مراکش سے روانہ ہوا۔ اس لشکر کی قیادت خود طارق بن زیاد کر رہے تھے۔ ان کی کمان میں تقریباً 12,000 جان باز جنگجو تھے جو فتح یا شہادت کے جذبے سے سرشار تھے۔ یہ فوج بحیرہ روم کے راستے اندلس کے ساحل پر جا پہنچی۔ وہ علاقہ جہاں مسلمان پہنچے آج بھی جبل الطارق کہلاتا ہے، جو طارق بن زیاد کے نام پر رکھا گیا۔ یہاں پہنچ کر ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف اس جنگ کو بلکہ تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جب مسلمان اندلس کے ساحل پر پہنچے تو ان کے پاس پیچھے ہٹنے کا ایک راستہ موجود تھا، وہ راستہ جو انہیں کشتیوں کے ذریعے واپس افریقہ لے جا سکتا تھا۔ لیکن طارق بن زیاد جانتے تھے کہ اگر فوج کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ ہوگا تو خوف ان پر حاوی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو آج بھی بہادری اور جنگی حکمت کا ایک ناقابل فراموش حصہ ہیں۔ اے مسلمانوں، دشمن تمہارے سامنے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے۔ اب تمہارے پاس صرف 2 راستے ہیں، یا تو فتح حاصل کرو یا پھر اس سمندر میں ڈوب جاؤ۔ یہ الفاظ سنتے ہی مسلم افواج میں ایک نئی روح پھونک دی گئی۔ انہوں نے اللہ کا نام لے کر عزم کیا کہ وہ اب واپس جانے کا نہیں بلکہ دشمن کو شکست دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ راجہ روڈیرک کی فوج تعداد میں مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھی۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کے پاس 1,00,000 سپاہی موجود تھے، جبکہ طارق بن زیاد کے پاس صرف 12,000۔ لیکن مسلم افواج کے پاس جوش ایمانی، طاقت اور بہترین حکمت عملی تھی۔ 18 جولائی 711 عیسوی کو وادی لکا کے مقام پر ایک زبردست جنگ کا آغاز ہوا۔ طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ دشمن کے قلب پر حملہ کرنے کے لیے، دوسرا دشمن کے دائیں بازو پر اور تیسرا بائیں بازو پر۔ مسلمانوں نے ایسی بہادری دکھائی کہ راجہ روڈیرک کے سپاہیوں میں خوف پھیل گیا۔ جنگ کے دوسرے دن طارق بن زیاد نے اپنی تلوار بلند کر کے وہ تاریخی جملہ کہا، اللہ کے شیر آگے بڑھو اور کفار کے سر تندے جدا کر دو۔ مسلمانوں نے ایسا حملہ کیا کہ اندلس کی سرزمین لرز اٹھی۔ راجہ روڈیرک کی فوجیں تتر بتر ہو گئیں اور خود راجہ میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا، مگر وہ بھی قتل کر دیا گیا۔ اندلس کی فتح صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اس عظیم فتح کے بعد طارق بن زیاد نے قرطبہ، غرناطہ اور تلیطلا جیسے بڑے شہروں کو بھی فتح کر لیا۔ جلد ہی اندلس میں مسلم حکمرانی قائم ہو گئی جو تقریباً 800 سال تک قائم رہی۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی فتوحات میں سے ایک تھی جس نے یورپ میں اسلامی تہذیب و تمدن کو جڑیں پکڑنے کا موقع دیا۔ کئی مورخین کا کہنا ہے کہ طارق بن زیاد کا کشتیاں چلانے والا واقعہ ایک استعارہ تھا جو اس کے غیر متزلزل عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ تاہم
کچھ روایات کے مطابق طارق نے حقیقت میں کشتیاں جلا دی تھیں تاکہ فوج کے دل میں لڑنے کا جذبہ مزید بھڑکایا جا سکے۔ جو بھی ہو، یہ فیصلہ ایک عظیم ترین جنگی حکمت عملی کے طور پر تاریخ میں درج ہو چکا ہے۔ طارق بن زیاد کی بہادری، حکمت اور فیصلہ سازی نے مسلمانوں کو ایک ایسی کامیابی دلائی جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ آج بھی اس کی شخصیت دنیا کے عظیم ترین فوجی لیڈروں میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ کہانی صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ اگر عزم، ہمت اور ایمانی طاقت موجود ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت راستہ نہیں روک سکتی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب طارق بن زیاد نے تاریخ رقم کی اور دنیا کو بتا دیا کہ بہادری، قیادت اور غیر متزلزل ایمان کیسے ناقابل یقین کامیابیوں کو جنم دیتا ہے۔ ناظرین، تو اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیوز کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلی دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔